بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور آموں جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں اللہ اکبر بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کے لیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین، نماز کے قبل بات چل رہی تھی کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ صحابہ کے نزدیک حدیث کی اہمیت، عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کرتے ہیں وہ افضل و ہماری نجات، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے اور اسی یعنی یہی اہمیت اور عظمت تھی، اسی چیز کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات نبی علیہ السلام کی حدیث سننے اور سیکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دیتے رہے اور بڑے ذوق اور شوق سے سفر کرتے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے، جن کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے دیتے ہیں. آخر صحابہ اتنا کیوں
حدیث سننے کے پیچھے پڑے رہتے تھے؟ کیوں اتنا کوشش کیا کرتے تھے؟ صرف اس بنا پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہماری نجات قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اور سنت نبوی کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ پہلی مثال آپ ذرا دیکھیں، یہ صحیح بخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک کتاب العلم، ابتدا میں کتاب الایمان، کتاب العلم، یہ صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں اور جو بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جس کی تفصیل آگے بتائیں گے، تصنیف کی بحث آئے گی تدوین کی، تو ان میں ایک کتاب العلم ہے۔ کتاب العلم میں بہت ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، جن سے اندازہ رکھتا ہے صحابہ کرام کو کہ حدیث کے سننے اور سیکھنے کا۔ چند مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو تھا مسجد نبوی سے کافی دور عوالی میں تھا، یعنی اس وقت سمجھیں کہ مدینے کی جو آخری آبادی ہوتی ہے نا باہر کی، وہاں عوالی میں تھے۔ لازمی چیز ہے، گھر ہے، روزی روٹی کا بھی انتظام کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی سننا ہے، تو انہوں نے اب ان کے لیے روزانہ ہر وقت آ کے حدیث سننا بہت ہی مشکل تھا، تو انہوں نے کیا ترتیب سوچی تھی، کیا ترتیب بنائی؟ اللہ کرے ہم کو اور آپ کو بھی یہی ہو جائے، شوق ہو جائے اور ترتیب بنائیں۔ انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ طے کر لیا تھا، جو پڑوسی تھا اس سے طے کر لیا تھا کہ بھائی ایک دن تم جاؤ صبح سے شام تک، جب تک اللہ کے رسول گھر میں سونے کے لیے نہ چلے جائے رات میں، تب تک تم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھنا۔ اللہ دیکھو، یہ سوال یہ ہے کہ آخر اتنا سننے کا شوق کیا تھا؟ اسی لیے نا کہ اس کو اسی میں نجات ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، یہ اور کوئی مقصد تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اپنے پڑوسی سے طے کیے کہ ایک دن تم جاؤ صبح سے شام تک، جب تک اللہ کے رسول سو نہ جائیں تب تک محفل میں رہنا، میں تمہارا بھی کاروبار سنبھالوں گا اور اپنا بھی کاروبار دیکھوں گا۔ سب فری میں ہوتا تھا، اس کا کوئی وظیفہ تنخواہ نہیں تھی میرے بھائی۔ آج تو ہم پیسے فری میں بھی وظیفہ دینے کے باوجود اپنے بچوں کو حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ کیا ترتیب بنائی؟ اپنے پڑوسی سے کہا کہ کبھی کبھار ہم جاتے ہیں، کبھی کبھار تم جاتے ہو، بڑی حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں، ایک دن تم جاؤ صبح سے شام تک اور خوب توجہ سے سننا اللہ رسول کیا بیان فرماتے ہیں، سب یاد کرنا، اور رات کو آنا تو ہمیں بتا دینا، اور دوسرے دن تم اپنا کاروبار اور ہمارا کاروبار سنبھالنا، اور میں صبح سے شام تک جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا، تو جتنی حدیثیں آپ بیان کریں گے، جتنا قرآن سنائیں گے، سب میں یاد رکھوں گا اور شام کو آ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ اس طرح سے روزانہ اللہ کے رسول کیا حدیثیں بیان کرتی ہیں دونوں کے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بھائی گھنٹے 2 گھنٹے کا معاملہ نہیں تھا، اللہ کے رسول جہاں ہیں حدیثی بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی حدیث سننے کا یہ نظام بنا رکھا تھا۔ ایک مثال۔ نمبر 2، تعجب ہوتا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حدیث سے یاد کرنے میں کتنی محنت کی، لیکن وہ سب بعد میں آئے گی، ابھی ایک مثال ان کی دے کے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام کے زبان سے کوئی بات نکلے، کوئی عمل آپ کریں، صحابہ اس کو کیا کریں، کیش کر لیں، محفوظ کر لیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہماری 2 ذمہ داری ہے، نبی سے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور آگے امت کو پہنچانا ہے، اسی لیے اتنی محنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں، وہ اور نرالا ہے، کتنی غربت کی زندگی گزارتے تھے،
معلوم ہے نا کتنی غربت کی زندگی گزارتے تھے. حالت یہ تھی زندگی گزارنے کی. کہتے ہیں کہ واللہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو کپڑے اتنے چھوٹے ہمارے تھے کہ رکوع میں جائے تو سطر کھل جاتا تھا. اتنے چھوٹے تھے. یہاں سے لے کر کے لنگی یہاں باندھتے تھے. اب سطر چھپانے کے لیے ہم لوگ کرتے کیا تھے؟ چلی جاتے ببول کے بڑے بڑے کانٹے توڑ کے لاتے. سوئی و دھاگا بھی نہیں ملتا تھا. کیا لاتے؟ ببول جانتے ہو نا وہ بادل حکیم کھیکر کیا بولتے ہیں؟ کھیکر کیا کچھ بولتے ہیں. ببول اردو میں تو کہتے ہیں. کانٹے لاتے اور توڑ کر کے ہم لوگ ایسے رکھ دیتے تھے. اس کو وہیں رکھ دیتے تھے. جب نماز پڑھنے کی باری آتی تھی تو چھوٹا سا کپڑا تھا اس طرح سے جوڑ کر کے سامنے کانٹا لگا لیتے تھے تاکہ رکوع میں جائیں اور سجدے میں تو سطر کھل نہ جائے. یہ تو لباس کا تھا. کھانے کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ بس کبھی اللہ نے حکم دے رکھا تھا, اللہ کے رسول نے اعلان کر رکھا تھا, لوگ کھجور ایسے ہی مسجد نبوی میں جیسے ہینگر, ہم لوگ تو ہینگر کا زمانہ ہے, میخیں گڑی رہتی تھیں. پرانے زمانے میں دیکھیں وہ لکڑی کی یا لوہے گاٹ ٹانگنے کے لیے. کہتے ہیں دیوار میں ایسے میخیں گڑی رہتی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کھجور والا کھجور کا درخت کھجور پکتا تو خوشہ کاٹ کر کے لاتا, اسی میں ٹانگ جاتا. نہ روٹی تھی, نہ چاول تھا, نہ کچھ. کہتے ہیں وہ ٹانگ دیتا تھا. ہم اصحاب صفہ جو وہاں بیٹھ کر کے 24 گھنٹے دین سیکھتے تھے, کہتے ہیں یہ بس جب بھوک لگتی تو کھجور رہتا تو اسی میں سے توڑ کے کھا لیتے تھے. بس 24 گھنٹے کا یہی ہماری لگتی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, اس سے اندازہ رکھتے کبھی کبھار کھجور بھی نہیں رہتا تھا. کھجور بھی نہیں رہتا. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فصل نہیں ہے, کھجور حالات اچھے نہیں تو کوئی نہیں لا کے رکھتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے, کچھ کھانا ہی نہیں ملا. 3 دن گزر گئے, کوئی چیز ایک اناج بھی حلق کے نیچے نہیں اترا ہمارے. ہم ہی نہیں, کہتے ہیں 70 کے قریب ہم لوگ تھے طالب علم اصحاب صفہ, جن کو ایک چبوترا اسی میں سونا وہی رہنا. کہتے ہیں 3 دن گزر گئے اور کوئی چیز ہم کو نہیں ملی. یہ ترمذی امام ترمذی نے شمائل کے اندر نقل کیا. کہتے ہیں میرا عالم تو تب گشی آتی تھی, مارے بھوک کے گر جاتا تھا, میں گر جاتا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر صحت مند رکھا تھا. اگر میں چاہتا تو جا کر کے مزدوری کرتا, اور مزدوری کر کے عام طور پر جیسے لوگ کھاتے پیتے میں بھی کھاتا پیتا. لیکن کہتے واللہ میں سوچتا تھا میں چلا جاؤں مزدوری کرنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول 2-4 حدیثیں بیان کر دے میں سن نہ سکوں. کہتے اسی حالت میں ایسا بھی وقت آیا کہ 3 دن گزر گئے, کوئی چیز نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد ایک پیالہ دودھ آیا, کسی نے بطور تحفے کے. کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا. جب دودھ میں نے دیکھا تو بہت طبیعت خوش ہو گئی کہ آج شاید کہ تھوڑا سا 3 دن کے بعد تھوڑا سا دودھ پینے کو مل جائے گا. میرے بھائی سوال یہ ہے کہ آخر صحابہ اتنی قربانیاں کیوں دے رہے تھے حدیث کو یاد کرنے کے لیے؟ ان کی سامنے کوئی ذمہ داری تھی نا. بلغوا انی ولو آیا, کوئی مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ضائع نہ ہو جائے. اگر ضائع ہو گیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ نبی کے قول کو تم نے محفوظ کیوں نہیں کیا. یہ ذمہ داری کا احساس تھا. کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ایک پیالہ دودھ لے کر کے اللہ رسول کے گھر میں آیا. تھوڑی سی جان میں جان آئی کہ شاید آج تھوڑا سا کچھ مل جائے گا. چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اللہ کے رسول گھر لے جانے کے بجائے ہمارے سامنے اصحاب مسجد میں لے کر آئے. ہم سوچ رہے تھے آخر اللہ کے رسول بھی تو بھوکے ہوں گے,
اگر اللہ کے رسول کے پاس ہوتا تو ہمیں 3 دن بھوکا کیوں رہنے دیتے. اللہ کے رسول لے کر کے آئے. میں سوچا کہ مجھے مل جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ نہ دے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو دودھ پلاؤ. کہتے ہیں میں دودھ پلاتا اور سوچتا کہ اب اللہ بھوکا میں ہوں، اتنا 3 دن ہو گئے اور دودھ ملا جب بھی اللہ کے رسول ہم کو نہیں پینے دے رہے. کہتے ہیں ان کو پلاؤ. سب لوگوں نے پیا، جتنے تھے مسجد میں سب لوگوں نے پی لیا. ہمیں پلا جا رہا تھا تو میں آخری آدمی پیا تو میں نے سوچ لیا کہ شاید کہ اب ہماری باری لگے گی، اللہ کے رسول ہم کو پلائیں گے. لیکن نہیں، جب میں پی لیا اور سارے لوگ پی چکے تو اللہ کے رسول فرمایا ابو ہریرہ یہ مسجد میں دوسرے اور لوگ جو بیٹھے ہیں سب بلاؤ. اصحاب الصفہ کے بعد 70 تو ہم تھے. کہتے ہیں ان کو بلاؤ. سب لوگ بلائے گئے، سب کو بلایا. کہتے ہیں میں دیتا تھا لیکن ڈرتا تھا کہ ختم ہو جائے تو مجھے کیا بچے گا، 3 دن سے تو میں بھوکا ہوں. کہتے ہیں سب کو بلایا، سب لوگوں نے پی لیا. تو میں سوچا کہ اب میں پی لوں، لیکن اللہ کے رسول کی اجازت رہی، ابھی میں نہیں پیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بلال باہر نکل جاؤ. اللہ کے رسول کو کون باہر نکل گیا. مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو گزرتے ہو ان کو بلاؤ. کہتے ہیں ابھی بھی اللہ کا رسول میری پینے کی باری نہیں آئی. بالکل صحت مند ہو، محنت مزدوری کر سکتا تھا جیسے سارے لوگ کرتے تھے، لیکن صرف حدیث کے خاطر میں کہیں جاتا نہیں تھا کہ کہیں چلا گیا تو کوئی اللہ کے رسول کی حدیث چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں کہ جو لوگ جا رہے تھے بھائی آؤ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تم کو. بلایا، پی لیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ باہر دیکھو اور کوئی آیا. بتایا میں بھی پیاسا بھوک کے مارے مر رہا ہوں، اللہ کے رسول مجھ کو نہیں پینے، باہر کے لوگوں کو پلا رہے. کہا کہ لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اطاعت و فرما برداری. کہتے نکل گیا، باہر جا کے کھڑا ہوا، جتنے لوگ اترے سب کو بلایا. سب کو اللہ کے رسول نے ہم کو دے پلا ان کو، اور سب کو پلاتا جا رہا ہوں. لیکن ہر وقت یہ خدشہ ہے کہ آخر میری باری کیوں نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، کچھ انتہا ہوگی اس کی، ختم ہو جائے. پھر بھی اللہ رسول فرماتے ہیں دیکھو اور کوئی. باہر گیا، کوئی نظر آیا تو بلایا. آخر میں اللہ رسول نے پھر بھیجا تو میں نے دیکھا جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی کوئی نظر نہیں آیا. تب خوشی محسوس ہوئی، اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، شاید کہ اللہ رسول اب مجھ کو پلائیں گے. پیالہ رکھا ہوا تھا، کہتے اللہ کے رسول نے ہم کو اٹھا کر کے دیا. اب میں نے پیا، پی رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول اور آپ کے گھر کا خیال تھا کہ اگر میں سب پی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول بھوکے رہ جائیں گے. اللہ کے رسول کی قربانی ذرا دیکھیں، امتیوں کی. گھر میں فاقہ ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا، پہلے سب کو پلایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں پی لیا، تھوڑا سا پیا، پھر اللہ کے رسول جتنی میری زندگی باقی رہ جائے میں نے اللہ کے رسول کو لوٹا دی. اللہ کے رسول آپ پیے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اشرب، اور پی لو. تو کہتے ہیں پھر پیا. پیتا ہوں لیکن یہی خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول ان کے گھر آپ کے گھر والے بھی بھوکے رہ جائیں گے. پھر اللہ کے رسول کو دیا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اشرب، ابو ہریرہ اور پی لو. پیا لیکن بچا کر کے. پھر آپ کو لوٹایا. صرف ڈر یہ لگا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول آپ پی لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا اشرب، پی لو. ابو ہریرہ کہتا اب میں نے کہا اللہ کے رسول اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں خوب آسودہ ہو گیا ہوں، اب میرے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول لیے اور گھر جا کر کے گھر والوں کو دیا. اب آپ بتائیں کہ اتنی بھوک پیاس، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی ابو ہریرہ کس لیے اٹھا رہے تھے؟ کیا ہاتھ پیر نہیں تھے؟ بھکاری بھیک مانگتا ہے، پریشان نوکری روزی روٹی کے انتظام کرتا ہے، لیکن آخر ابو ہریرہ کیوں نہیں ایسا کر رہے تھے؟
ہم لوگوں کی طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول لے کر کے چلے گئے. یہی ابو ہریرہ ان کی پریشانی، ان کی تنگی، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ تمہارے جتنے ساتھی ہیں بیت المال میں مال آتا ہے، مال غنیمت تو ہر ایک مال مانگتا ہے، آخر تم کبھی کیوں نہیں سوال کرتے؟ یہ ابو ہریرہ کا ذرا شوق دیکھو، کیا کہا؟ یا ابا ہریرہ لا تسألنی، ابو ہریرہ سارے لوگ تمہارے ساتھی ہم سے روزی روٹی کھانا پینا ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ تم کبھی نہیں ہم سے کیوں مانگتے؟ تم کو بھی دوں گا. اللہ یعنی اس قدر اتنے پریشان، اس کے باوجود کبھی اللہ رسول سے مال نہ مانگا. آج اللہ رسول خود پیش کرتے ہیں یا ابر الا تسألنی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے سارے ساتھی ہم سے مانگتے لیکن تو کبھی نہیں مانگتا، کیا تکلیف تجھے ہے؟ اس وقت ابو ہریرہ کا شوق اور جذبہ یا رسول اللہ انی اسألک، آپ سے سوال کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یا ابا رسول اللہ انی اسألک، میں سوال کر رہا ہوں کتنا مال چاہیے؟ یا رسول اللہ مال نہیں چاہیے، ان تعلمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے مجھ کو بھی وہی علم سکھا دے. سوچے ذرا سا، اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ، کیا کروں گا مال لے کر کے؟ مال تو کبھی بھی مانگ سکتا، اگر آپ دے رہے ہیں تو جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے مجھے وہ علم سکھا دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت اور مشقت کے بعد پھر صحابہ کا جذبہ ذرا دیکھیں. صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے کتاب العلم کے اندر. عورتیں آئی شکایت لے کر کے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ آپ صرف ان مردوں کے رسول بنائے گئے ہیں، عورتوں کے نہیں؟ اندازہ لگائیں. اللہ اکبر، مرد عورت چھوٹے بڑے، عورتیں بھی سمجھتی کیا ہماری بھی ذمہ داری ہے. قرآن تو گھر میں پڑھ لے رہے تھے، شوہر جا کے سنا دیتے تھے، لیکن عورتوں کی جماعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ سے مردوں کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ مرد لوگ ہر وقت آپ کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم عورتوں کو کچھ سیکھنے کا سکھانے کا کوئی موقع نہیں لگتا، یہ قبضہ کیے رہتے ہیں، تو آخر اللہ نے آپ کو مردوں کا بھی رسول بنایا، ہم عورتوں کے لیے بھی تو آپ ہی رسول ہیں، ہمارے لیے کیوں وقت آپ نہیں نکالتے؟ اللہ اکبر، ذرا دیکھو عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ ہم کو دین سکھاتے کیوں نہیں، ہم کو کیوں حدیثیں نہیں سننے کو ملتی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ایک دن مقرر کر لو اور کوئی جگہ مقرر کر لو، عورتوں میں اعلان کر دو، سب اکٹھا ہو جائیں، میں آ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ امام بخاری کتاب العلم میں لوگوں عورتوں میں بھی علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے نقل کرتے ہیں. جگہ متعین ہو گئی، دن متعین ہو گیا، ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں. نبی علیہ السلام گئے اور خوب نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی، بہت ساری باتیں بتائی. اس سے پتہ چل گیا کہ جیسے مردوں کو حدیث کی اہمیت تھی ویسے عورتوں کو. ایک بڑی اہم حدیث اور سنائیں، یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت. اللہ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کا ہر قول ہر فعل، ہر صحابی سوچتا تھا کہ نبی کا ہر قول ہر فعل ہر عمل ہر آپ کی محفوظ کر لیں. اس کا اندازہ اس سے لگایا اس حدیث سے، یہ بھی کتاب العلم ہی میں ہے اور دوسری جگہ بھی امام بخاری کئی جگہ نقل کیے ہیں. آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا واقعہ، اور برابر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور جو ساتھی نہیں سنے ہیں، جو سنے ہیں وہ تازہ ہو جائے گا، جو نہیں سنے ہیں ان کے علم میں آ جائے گی. عباس بن عبد المطلب آپ کے سگے چچا، اطاعت و فرما برداری، حدیث پر عمل، حدیث کا علم حاصل کرنا، حدیث کی معلومات. اللہ اکبر.
عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہیں. ان کے ذہن میں بات آئی کہ آخر نبی علیہ السلام مسجد میں جو کچھ کرتے ہیں، سفر میں جو کرتے ہیں، باہر مجلس میں جو کرتے ہیں، وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن گھر میں یہاں سے ہماری مجلس سے جانے کے بعد گھر میں آپ کیا کیا عمل کرتے ہیں وہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھا اتنی قربانی، اتنی فکر کیوں تھی صحابہ کو؟ کوئی وجہ رہی ہوگی نا. وجہ صرف یہی تھی کہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صحابہ کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا نبی سے دین لے کر کے، سیکھ کر کے امت کو آگے بڑھانے کے لیے. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوچ رہے کہ کیا کریں، کیسے کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول اندر گھر میں کیا کرتے ہیں اس کا علم ہو جائے. بہت پریشان. اب اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی. ایک دن اپنے چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، چھوٹے سے تھے، ان کے والد عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے، کہا بیٹے آج تم گھر میں نہیں سونا. کیوں نہیں سونا؟ نہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تمہاری خالہ میمونہ کے پاس ہے. دیکھو یعنی کہ ہاں عمر فاروق نے باری لگائی ہے، مسجد کی، میدان کی، گھر کی، اندر کی نہیں. عباس بن عبد المطلب کو فکر ہے کہ باہر کی حدیثیں تو مجھے معلوم ہو، لیکن اندر گھر میں آپ کیا کرتے وہ کیسے معلوم ہو، کیا کیا اعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت کی اہمیت تھی. کہا بیٹے عبداللہ آج گھر نہیں آنا، عشاء کی نماز پڑھنا، اپنے خالہ کے ہاں چلے جانا اور سونے کا بہانہ جانا، لیکن خبردار سونا نہیں، رات بھر دیکھنا اللہ کے رسول کیا کیا اعمال کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے باپ بیٹے دونوں مسجد میں آئے. اب چچا عباس بن عبد المطلب بھی آئے اور بیٹا ابن عباس بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب جانے لگے اللہ رسول تو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بیٹے گھر نہیں گئے؟ نہیں، آج آپ خالہ جان کے ہاں سونا ہے. خالہ جان کے ہاں نہیں سونا ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں آج وہ دیکھنا ہے، دل میں ارادہ یہ ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. نبی علیہ السلام لے کے گئے. حضرت عباس آپ کے چچا گھر واپس آ گئے. بیٹا عبداللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بچہ؟ آج اپنے بچے کو ذرا کہہ کے دیکھ لو. وہ تو کہہ کے بھی جاؤ تو گیم کھیلتا ہوگا موبائل پر، اور آج کچھ اور آئی پیڈ کیا اللہ کے دے دیتے ہیں تاکہ بچہ اس میں مشغول رہے، ہاں ڈسٹرب نہ ہو. ہم تو بچوں کی اس کے اندر مشغول کرتے ہیں، وہاں ذرا دیکھو، کارٹون لگا کے دے دو تاکہ بچے اس سے مشغول رہیں. اللہ اکبر. وہاں اتنا چھوٹا سا بچہ کہتے ہیں آ گئے. نبی علیہ السلام خالہ جان نے بستر لگایا. ایک ہی بستر تھا اللہ کے رسول کے پاس. بستر لگایا اور ایک ہی بڑا سا تکیہ تھا. نبی علیہ السلام لیٹ گئے، خالہ جان لیٹ گئی. ہمارے لیے نہ بستر ہے نہ تکیہ. تو ادھر اللہ کے رسول لیتے، ادھر خالہ. تو خالہ کے بازو میں جو تکیہ کا کونا بچا ہوا تھا، خالہ جان نے کہا کہ عبداللہ بیٹے تم ادھر لیٹ جاؤ اور سر اس کونے میں رکھ لو. اللہ اکبر. ہمارے یہاں ماشاءاللہ پورا گناہ ہوتا ہے بستر کا، اس کا اس کا. انہی چیزوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سننے کا موقع ہی نہیں رہ گیا، حدیث سیکھنے سکھانے کا. کہتے ہیں آئے. اب میں
چپ چاپ بالکل دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رسول کیا نیکیاں کرتے ہیں. خالہ جان سے کچھ دیر بات کرتے رہے, گفتگو ہوتی رہی, میں چپ چاپ لیٹا ہوں. کافی دیر گزر گئی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے. کہتے ہیں اللہ رسول سمجھ رہے تھے میں سو گیا ہوں, خالہ بھی جان رہی تھی کہ میں سو گیا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا میمونہ قد نام الغلیم, غلام کے ہمارے بڑا بچہ غلیم چھوٹا منا سا. میمونہ قد نام الغلیم, یہ غلیم یہ چھوٹا سا بچہ سو گیا ہے, سو گیا. کہتے میں جگ رہا تھا. اللہ رسول سمجھ رہے تھے اور خالہ جان کے میں سویا نہیں تو میں جگ رہا تھا. کیوں والد صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ سونا نہیں, باپ کا فرما بردار چھوٹا سا بچہ, سمجھئے تربیت کا اثر ہوتا ہے, سونا نہیں. کہتے ہیں اللہ رسول نے کہا میمونہ قد نام الغلیم, بچہ سو چکا ہے. حالانکہ میں سویا نہیں تھا, اور ظاہر میں بھی نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رسول کوئی عمل کرنا چاہتے ہوں اور میں کہہ دوں گا تو شاید نہ کریں. اس باغ میں چپکے سے اللہ کے رسول جب اٹھ گئے, ہم کو سوتا سمجھ کر کے چھوڑ کے چلے گئے, تو میں ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں. باہر نکلے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, سونے کی دعا پڑھنے کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. برابر کہتے میں سن رہا تھا, سنے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام گئے اور مشق ایسے ٹانگا جاتا تھا, پرانا ٹانگ دیتے تھے. یہاں رسی بدی ہوئی تھی پانی روکنے کے, میں نے اللہ رسول نے تھوڑا سا ڈھیلا کیا, اور ڈھیلا کرنے کے بعد جب آپ نے وضو کیا, کہتے میں سب دیکھ رہا تھا, پانی کتنا گر رہا ہے, وضو آپ کیسے کر, سب کچھ دیکھ رہا تھا. اور اللہ رسول سمجھ رہے تو خالہ بھی سمجھ رہے کہ میں سو جاؤں, اور میں سب دیکھ رہا تھا. پھر نبی علیہ السلام آئے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں سمجھ گیا کہ اب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہی آخری عمل ہوگا. کیا کریں, اب نماز کوئی مختصر تو پڑھیں گے نہیں, بڑی لمبی نماز. کہتے نہیں رہا گیا, میں بھی دوڑا ہوا گیا اور ہاتھ منہ دھلا, اور آ کر کے نبی علیہ السلام کھڑے تھے, میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. یہ حالانکہ امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو, کہاں کھڑا ہوگا وہ, دائیں طرف. معلوم نہیں تھا, بچے تھے. بائیں طرف نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک لیے میرا کان پکڑ کر کے کھینچ کر کے لائے, دائیں طرف کھڑا کر دیا. چلو بالکل بازو میں کھڑا کیا. پھر آپ نماز پڑھنے تو میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے رسول نے پھر کھینچا کہ بھائی اتنا پیچھے نہیں ہونا چاہیے, برابر کھڑے ہو. اللہ کے رسول کھینچے, چھوڑ دیے, تو پھر میں پیچھے چلا گیا. پھر دوبارہ 13 کھینچے. اتنی بار کھینچتے, جب کھینچتے تو برابر, جو چھوڑتے تو میں پیچھے چلا گیا. اللہ کے رسول نے ہم کو چھوڑ دیا, اپنی حالت پر چھوڑ دیا. 4 رکعت نماز پڑھی. پھر آ کر کے لیٹ گئے, آرام کیا, تھوڑی دیر سوئے رہے. پھر 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ اٹھے. اب میں سب دیکھ رہا ہوں. آخری مرتبہ جب نبی علیہ السلام اٹھے تو اس زمانے میں حمام, مدینے میں گھروں کے اندر حمام سمجھتے ہو نا, ہاں, حمام کا قضاء حاجت کا انتظام ہو چکا تھا, لیکن پانی کا انتظام نہیں, پانی باہر رکھا جاتا تھا. نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, میں دوڑ کر کے لوٹے میں پانی بھرا اور لے جا کر کے حمام کے دروازے پر رکھ دیا. اب صبح ہو گئی تھی, خالہ جان بھی اٹھ گئی. نبی علیہ السلام اس امید میں اٹھے تھے کہ جا کر کے پانی لوں گا, استنجا کروں گا, اور وہاں پانی لوٹے میں بھرا سامنے رکھا ہوا ہے. اللہ رسول نے پوچھا میمونہ کس نے رکھا, تم نے رکھا؟ نہیں میں نے نہیں رکھا, میرے بھانجے نے رکھا. اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن عباس کی قسمت کے چمکنے کا ستارہ چمک رہا تھا, قسمت جاگ اٹھی.
اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ ہونہار بچہ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گیا، ابھی آیا اور پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے دعا اللہم فقہہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے، قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے اور دین کی سمجھ، دین کا عالم بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اب در بات ختم ہو گئی، لیکن اتنا یاد رکھیے گا میں نے جو قصہ بیان پوری حدیث بیان کی یہ سارے الفاظ بخاری ہی کے نہیں ہیں بلکہ دوسری کتابوں سے بھی میں نے خلاصہ بیان کیا۔ بہرحال اصل حدیث بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کیے، فجر کی نماز پڑھائے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد کو آ کر کے بتا دیا کہ اللہ رسول کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جستجو اس طرح سے۔ اور ایک بات اور بتائیں، عبداللہ بن عباس سے قصہ تو سن لیا، بڑے فوائد اس میں محدثین نقل کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ میں تم کو بار بار کھینچ کے بازو میں کھڑا کر رہا تھا، پیچھے کیوں ہٹ جاتے تھے؟ اللہ کے رسول آپ کا ادب اور احترام مانے تھا، آپ کے بازو میں کھڑے ہونا میں اپنی آپ کی بے ادبی سمجھتا تھا، اس اللہ استاد کا ادب۔ اور دوسری چیز، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ استاد کی خدمت کی کا صلہ اللہ رسول نے کیا دیا؟ دعائیں دے دی، قسمتوں کی چمک اٹھی۔ سارے صحابہ میں سب سے بڑے قرآن حدیث کے عالم، بلکہ ان کا لقب ہی پڑ گیا ترجمان القرآن۔ یہ ہے ایک حدیث اور بتا دیں، اللہ کرے کچھ ذہن میں رہے کہ آخر صحابہ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے جستجو کی، کتنی فکر سے حاصل کی۔ مسند احمد بن حنبل اور طبرانی اور کیا کہتے ہیں بہقی شعب الایمان کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں مجلس جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آج مسجد کے اس دروازے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، چلو آج جنتی شخص کا دیدار ہو جائے گا، دیکھ لیں گے جنتی شخص کیسے ہوگا۔ دیکھ لو بھائی، بہت دیر تک سارے لوگ نہیں آ سکا۔ آج عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور یہی عبداللہ بن عمرو ابن العاص ہے جو صحابہ کرام سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اگر کبھی کوئی پوچھے سب سے زیادہ یاد کر رکھنے والے حدیث کون صحابی ہیں تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جھاڑ رہا ہے، اور جوتا جگہ رکھا اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن کوئی جنتی آدمی تو پہچان گیا کہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ بعض روایتوں میں آتے سعد بن ابی وقاص تھے۔ کہتے ہیں لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، سوچا کہ آج نہیں کل آئے گا۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی آج اس دروازے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ پھر دیکھے، انتظار ہوا، کوئی جنت سے نہ آیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے فرمانے کے چند منٹ کے بعد پھر وہی کل والا شخص آیا، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پھر بیٹھ گیا۔ کہتے پھر تیسرے دن ایسے اور وہی آئے۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ کوئی جنت کا آنے والا نہیں، یہی شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول 3 دن تک جنت کی بشارت، سمجھ گئے نا۔ اب دیکھو ریسرچ کہیں گے نا اس کو، ہاں دیکھو
اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیوں اس کو یہ مقام ملا؟ ریسرچ کریں گے ہم۔ ارے بھائی ریسرچ تک ہو رہی تھی، حدیث کیا کہتے ہو کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی، وہاں تو حدیث بھی لکھتے تھے اور ریسرچ بھی ہو رہا تھا۔ سوچو یہ کیسے ہے؟ تمہارے دادا پردادا لکڑ دادا پیدا ہونے کے پہلے تم ماں بہن صلب و ترائب تھی، حدیثیں لکھی جا چکی تھی۔ تمہارا لکڑ دادا بھی ماں بہن صلب و ترائب تھا، اور حدیثیں مدون تھی، لکھی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، درس ہوتا تھا، عمل کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بیان فرمایا 3 دن جنتی شخص آنے والا، اور تینوں دن یہی شخص ہے۔ آئے، نماز پڑھی عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہا عبداللہ بن عمر ابن العاص نے، بھائی دیکھو بات اصل یہ ہے کہ ایک گزارش ہے، کیا میری اور والد صاحب کی، میرے والد کا جھگڑا ہو گیا ہے، دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے، اور میں غصہ آ گیا، غصے میں آیا، میں نے قسم کھا لیا کہ 3 دن تک میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ تو قسم تو کھا چکا ہوں، تو اگر 3 دن تک آپ اپنے ہاں ہم کو رکھ لیتے سونے کے لیے رات میں، تو قسم کا کفارہ دینے سے بچ جاتا۔ 3 دن جب پورے ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا والد صاحب کے یہاں۔ آ جاؤ، بڑی خوشی کی بات ہے، آ جاؤ۔ کہتے ہیں آ گئے، وہ تو سوچ رہے کہ مہمان آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بازو میں وہ بھی سوئے کمرے کے اندر، بستر لگا دی دونوں سے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم رات بھر میں نہیں سوتا تھا کہ آخر اللہ کے رسول اس کو جنتی ہونے کی بشارت کس عمل کی بنا پہ دیا۔ ساری رات 3 راتیں گزری، کہتے میں نے سویا نہیں۔ رات میں دیکھتے کہ چپ چاپ لیتے ہوئے دیکھیں یہ شخص کیا عمل کرتا ہے۔ کہتے نہ کوئی لمبی تہجد کی نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی بڑے بڑے، بس کیا کرتے ہیں جب کروٹ بدلتے ہی نیند کھلتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے دن گزر گیا، میں نے کہا شاید آج کچھ عمل کر، کہا 3 دن مسلسل میں نے ان کو دیکھا، کوئی بڑی عبادت نہیں، بس یہی جب کروٹ بدلتے ہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 3 دن پورے ہوئے، میں نے کہا بھائی دیکھو میں اپنے باپ کا کوئی نافرمان بیٹا نہیں ہوں، میری اور میری والد کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر تم نے اسے کیوں کہا؟ قسم کھا چکے، اتنی باتیں میں نے کہا نہیں سنو، بات اصل یہ ہے 3 دن ہم نے دیکھا کہ اللہ رسول فرماتے ہیں لوگوں سے کہ جنتی شخص آنے والا ہے، اور تینوں دن آپ ہی آئے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ تو میرے اندر یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں آپ کے پاس پہنچ کر کے رہ کر کے رات گزار کر کے دیکھوں آپ دن میں کیا کیا کرتے تھے، میں نے سب دیکھ لیا پیچھا کر کے۔ رات میں آپ کوئی عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ نے جنت کی بشارت دی، میں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کوئی عمل تو نہیں کیا، اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ کہا میاں جو کچھ دیکھا تو وہی ہے، کوئی اس کے علاوہ تو نہیں ہے، لیکن بس ایک بات ہے، ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا اور میں نے سن لیا کہ کینہ، کپٹ، بغض، اناد، حسد کرنا اپنے بھائیوں سے حرام ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جیسے میں نے کفر و شرک کو نکال پھینکا، اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے متعلق حسد اور کینہ کپٹ بھی نکال کر کے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص نے کہا بھائی یہی وہ تمہارا دل کی صفائی، یہی عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت دی، لیکن یہی تو ہے جو ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ بات عمل تو بڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے، تم کو توفیق ملی کر ڈالے، لیکن ہم لوگ یہی نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو جنت کی بشارت نہیں دیا، حالانکہ تم سے زیادہ نماز روزہ کرتے ہیں، اور وہ تم کو دیا چونکہ تمہارا دل مومنوں کے متعلق کیا ہے؟ صاف ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے دیا دوستو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو حدیث کے سیکھنے، سننے، حاصل کرنے کا آخر اتنا شوق و جذبہ کس بنا پر تھا۔
صرف اس لیے تھا کہ حدیث کو سننا ہے، عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اور جتنا ہمیں عمل کرنا سیکھنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو محفوظ رکھ کے غیروں تک پہنچانا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگو میری ایک حدیث ہی معلوم ہو تو اس کو تم پہنچا دو، اپنے پاس رہنے نہ دو۔ اگلی بات سمجھ میں؟ تو میرے بھائیو یہ چند مثالیں ہم نے دی، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، آئندہ کچھ آئیں گی نہ۔ یہی حالت تقریباً صحابہ کرام کی ساری زندگی رہی، ساری زندگی ہر صحابی کوشش کرتا رہا۔ بلکہ ایک بات اور بتائیں، ابھی ہمیں یاد آئی، سن کر کے حیرت کریں گے۔ حضرت معاذ ابن عدی نام یاد رکھنا، صحابی کا نام کیا ہے؟ معاذ ابن میم عین نون عدی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اپنے ان کی سیرت میں بڑی، جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا سارا مدینہ غمزدہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کہ جس دن اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اس سے بھی مدینے میں خوشی نہیں ہوئی لوگوں کو، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے زیادہ کبھی مدینے میں غم کا ماحول نہیں رہا۔ سارے لوگ پریشان۔ معاذ ابن عدی ہزاروں کا مجمع آئے اور کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول کا انتقال تم الحمدللہ کہتے ہو؟ کہا نہیں، انا للہ پڑھ چکے ہیں۔ کہا الحمدللہ کیسے؟ کہا کہ اللہ، نبی کا یہ دیکھو، نبی کا یہ حدیثیں جیسے نبی کے سامنے زندگی میں صحابہ حاصل کرتے عمل کرتے، اتنا ہی حدیثوں پر عمل کرنے اور سیکھنے کا جذبہ آپ کی وفات کے بعد بھی تھا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ صرف زندگی تک، بلکہ زندگی کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی عمل کا جذبہ تھا۔ ہاں اللہ کے رسول نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے سنت پر عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن عدی نے کہا لوگوں ہمیں بھی غم ہے، لیکن الحمدللہ اس بات پر بڑھاؤں کہ اللہ تیرا کرم ہے، ہم آپ کے شکر ہیں، گزار ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں کہ نبی کو تحفہ دیا اور مجھے باقی رکھا۔ ارے کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ لوگوں میں؟ بڑی گستاخی ہے نا یہ، لیکن ان کا نظریہ ذرا دیکھو۔ کہا لوگوں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی گئے، ہم ابھی زندہ ہیں، حتی اصدقہ میتا کما صدقتہ حیا، تاکہ دنیا والوں کو ہم دکھلا دیں کہ نبی کے سنت پر جیسے آپ کے سامنے عمل کر رہے تھے، آپ کی دنیا میں جانے کے بعد بھی ویسا ہی ہمارا عمل سنت پر ہوگا۔ دیکھا، یہ ہے صحابہ کا جذبہ۔ ہاں اسی لیے یہ بھی بتائیں کہ دنیا کے اندر صحابہ نے سنت پر کی جو حفاظت کیا اپنے عمل کے ذریعے، اس کا ریکارڈ پوری دنیا میں قائم کر دیا۔ ایک مثال اور دے کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی کی سنت پر صحابہ کرام اس لیے نہیں عمل کرتے تھے کہ اللہ رسول ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے عمل کرتے تھے کہ نبی کی سنت پر اللہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا سب ایک ثبوت تو آپ نے سن لیا، کن کا واقعہ؟ معاذ بن عدی کا، اور دوسرا عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیو، صحابہ نے سنت کے متعلق جو نظریہ اپنا قائم رکھا، آج اس کو سمجھنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بات آئی کہ مکے والے تو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، ہم لوگ حالت احرام میں ہیں،
اور جانور ذبح کرنے کے لیے ہدیہ ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو بغیر عمرے کے کیسے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. مکے والے کہتے نہیں آنے دیں گے، واپس لوٹائیں گے. تو اس موقع پر حدیبیہ کے مقام پر اللہ رسول نے پڑاؤ ڈالا تو کچھ لوگوں نے رائے دیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ یہی انتظار کرتے ہیں کسی آدمی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجیں تاکہ مکے والوں کو جا کے اطمینان دلائے کہ بھائی ہم مکے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. سمجھ گئے نا؟ ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اللہ رسول نے رائے کو قبول کیا، بڑی اچھی رائے ہے. کس کو بھیجا جائے؟ تو لازمی چیز ہے اللہ رسول کی نیابت کا حق سب سے بڑا کس کو تھا؟ ابو بکر صدیق کو. ابو بکر صدیق جائیں. لوگوں نے کہا ان کو بھیجے ابو بکر کو. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد سب سے بڑی دشمنی مکے والے مجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ شروع سے آخر تک آپ کا ساتھ رہا اور ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ، تو تم سے ایسے ہی چڑھے ہوئے ہیں، ہماری بات تو دیکھ کر کے ماننے والے بھی تو نہیں مانیں گے. اس لیے ان کا بھی عذر اچھا تھا. اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول ہمت والے عمر ہے ان کو بھیجو، یہ جائیں گے تو صحیح کر کے لوٹیں گے، عمر کو بھیجا جائے. چلو بھائی. اللہ کے رسول فرمایا عمر تم جاؤ. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ حکم سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ چھپ چھپا کر کے ہجرت رات کو کیے ہیں، لیکن میں عمر ہوں، میں چھپ کے تو ہجرت نہیں کیا. جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو پہلے گھر گیا، اسلحہ لیا، تیر اور تلوار لیا اور تھیلا بھر کر کے تیر بھر لیا اور آیا لکار کر خانے کعبہ کا طواف کیا. طواف سے فارغ ہو کر کے میدان میں آیا. او مکے والو، یہ عمر ابن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے اور ایک تلوار ہاتھ میں ہے اور تھیلیاں جو ہیں بھری ہوئی ہیں تیر سے اور ترکش ہاتھ میں. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آ کے عمر کو روک لو، لیکن یاد رکھنا عمر کو نہیں روک سکو گے. تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے عمر کو روکے. اگر تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو عمر کو آ کر کے روکے. اللہ کی قسم اگر کوئی آیا تلوار جب تک ٹوٹ نہ جائے کسی کو قریب نہیں آنے دوں گا، پھر اس کے بعد تیر چلانا شروع کروں گا. لاکسن میں تو ایسا للکارا کہ مکے والے کوئی. تو اب آپ ذرا بتائیں، میں تو اس طرح سے ان سے دشمنی مول لے کر کے آیا ہوں، میں جاؤں گا تو کہاں بات مانیں گے. ان کا بھی عذر درست تھا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے مناسب عثمان بن عفان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امانت دار ہیں، بااثر ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آدھا مکہ ان کے خاندان کا ہے. مکے والے اگر کچھ زیادتی بھی کرنا چاہیں گے تو ان کا خاندان ان کو بچائے گا. عثمان بن عفان کو بھیجا جائے. عثمان بن عفان کو بھیجا گیا. وہاں گئے. قصہ تو بڑا طویل ہے لیکن جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ جو عبرت کی چیز ہے، ابن سعد کی روایت، طبقات ابن سعد کی روایت، عثمان بن عفان کی جو ازار تھی وہ ٹخنے کے اوپر تھی، نصف ساق. کہاں تک؟ آدھی پڈلی. اب کیسے بتائیں گے اس کو؟ ہے کوئی آدھی پڈلی والا؟ دکھا دو تاکہ سمجھ میں آ جائے. آدھی پڈلی ہے، کافی اونچی آدھی پڈلی. مکے والوں نے کہا حضرت دیکھو یہ تو ناک کٹا دیا تم نے. مسلمان ہو جانے کے بعد لوگ کہیں گے دیکھو اتنا غریب ہو گیا کہ پورے نیچے تک اس کا کپڑا نہیں، چونکہ کپڑا وہ تو زمین پر لٹکتا رہے اس بار. تو خاندان کے لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑی توہین کی بات ہے، ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹ گئی اور لوگ کہیں گے بڑا غریب ہو گیا ہے.
عثمان بن عفان نے کہا غریب نہیں ہو گیا ہے، لیکن ہمارے نبی کی یہ سنت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ذرا غور سے سننا۔ نبی کہیں اور ہیں اور عثمان بن عفان کفر کے مرکز میں ہیں، قریش مکہ میں ہیں، کفار مکہ کے درمیان ہیں، لیکن وہاں کیا کہتے ہیں؟ غریب نہیں ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کیسے ہے؟ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اچھا ایسا کرو، اپنی یہ آدھی ٹانگ والی ازار اتار دو اور میری ازار پہن لو، دیتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں نے کہا تاکہ عزت برقرار رہے، تو کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا ایسا کرو، اپنی والی بھی رکھو، جب تک ہمارے یہاں ہو اس میری والی پہن لو یہاں کے فیشن کے مطابق، اور جب جانا تو اس کو نکال کر کے اپنے نبی کے پاس ان کے جیسے پہن کے جانا۔ اللہ اکبر، یہ تھی سنت کی حفاظت۔ کہا اے کافرو سن لو، ہاکذا رأیت ازار حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب جس سے محبت کیا اللہ کے رسول کی ازار ایسے ہی تھی جیسے میں نے پہنا ہے۔ رہی بات یہاں وہاں کی تو کان کھول کر کے سن لو، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے کہ تمہارے آ رہا ہو تو تمہارے جیسا پہنوں اور نبی کے پاس جاؤں تب نبی کا جیسے پہنوں، نہیں، ہم نے جس سے محبت کیا ہے، جیسے اس کے سامنے اس کی سنت پر عمل کرتے اس کے پیٹھ پیچھے کافروں تمہارے یہاں بھی ویسے ہی ہم سنت پر عمل کریں گے۔ یہ تھی سنت کا اعتبار، سنت کی اہمیت ان کے نزدیک تھی۔ ایک مثال اور دے دیں، جیسے یہ مردوں میں ایسے نبی کی سنت، نبی کا حکم ایسے عورتوں میں بھی ہوا کرتا، مرد عورت ہر ایک، کیوں؟ ہر کلمہ کو یہ سمجھتا تھا کہ ہماری نجات اسی میں ہے۔ رسول اسی لیے ہمارے درمیان بھیجے ہی گئے ہیں کہ ان کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل کو اپنائیں، اس لیے نہیں کہ مردی ہو تو اپنا لے اور مردی ہو تو، یا جس کو علامہ اقبال نے کہا با مسلمان اللہ اللہ با برہمن، کیا ہے بولو بھائی؟ جیسا دیش ویسا دیش، با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام۔ ہندوؤں میں رہے تو ان کے جیسے، مسلمانوں میں رہے تو مسلمان، نہیں، ہمیشہ جہاں رہے وہاں نبی کی سنت، صحابہ۔ ہاں ہم نہیں، یہ اصل میں نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ہے، ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن ذرا ماحول میں بھی کچھ، ہاں ماحول کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ سمجھوتا مطلب ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ دو، سمجھوتے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ اب آئیں ذرا دو مثالیں اور سنیں عورتوں کی۔ اللہ اکبر، بلکہ چلو اختصاراً، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 بچیاں ہمارے پاس آ کے بیٹھتی تھی، کھیلتی تھی۔ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، تو کہتی اس طرح سے 2 بچیاں آتی تھیں اور برابر ہمارے یہاں آ کے کھیلتی تھی، چلی جاتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچیاں ہمارے ساتھ کھیل رہی تھیں اور اللہ کے رسول آئے تو دونوں ذرا ادھر ادھر جانے کی تیاری کرنے لگی، کنارے ہو گئی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے جا کے کہا یا رسول اللہ، یہ دونوں بچیاں بالغ ہو چکی ہیں۔ کیا؟ یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، اب ہو گئی بالغ۔ یا رسول اللہ، یہ دونوں بچیاں بلوغت کو پہنچ گئی؟ ہاں یہ دونوں بچیاں بلوغت کو پہنچ گئی؟ ہاں یا رسول اللہ، دونوں کی نماز چھوٹنے لگی، بلوغت کو پہنچ چکی ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا ارے دونوں بلوغت کو پہنچ گئی تو بغیر دوپٹے کے کیسے آئی تھی؟ دیکھا، اللہ اکبر۔ ہم تو کیا کریں گے جب تک شادی نہ کوئی بات نہیں، گاؤں کے سارے محلے کے لوگوں تو نہ گوشہ ہے نہ پردہ، پردہ بھی نہیں، کیا تو گاؤں کی بچی ہے نا، تو گاؤں کا آدمی ہے، ذرا دیکھا آپ نے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی عورت نہیں سمجھی جاتی، نقاب پردہ سب کا ہے شادی ہونے کے بعد، اور اب وہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔
اکبر الہ آبادی کہتے تھے نا، بے پردہ کل جوائی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں گئے رہتی قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان صاحب کا پردہ ہوا وہ کیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. سمجھ گئے نا، کہ ہمارا مرد بے غیرت ہو گیا، ہم کو بلا پردہ گھماتا. جو پوچھا وہاں پردہ ہوا وہ کیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے. اللہ سبحانہ میں ایسا یہ بلوغت کو پہنچ گئی تھی، پھر بھی بغیر دوپٹے کی آئی ہے، نقاب نہیں کر رہی ہے. ہم میری ہے ماں، ان کو بلاؤ، باہر نہیں جانے دو. ان کو چادر تھی میرے پاس، چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے بنائے گئے، پھر ان کو پردے میں بھیجا گیا. اللہ، دیکھا آپ نے، یہ تھا میرے بھائیوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری مثال خواتین کے لیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی پردے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کرائی، تمام مردوں کو بتا دیا بھائی پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، عورتوں کو پردہ کرانا ہے. باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، جو لوگ نماز سب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے مرد آئے گھر میں، سب سے پہلے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بھائی بس آج سے ختم، آج سے پردہ کرنا ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ اب پردہ کے حکم سن لینے کے بعد جب وہ عورتیں باہر نکلی تو ایسا وہ نقاب اوڑھ کر کے معلوم پڑتا تھا کہ مدینے کے اندر کوئی ایسی مخلوق آ گئی جسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھا آپ نے میرے بھائی، یہ سب کچھ تھا. بلکہ ایک چیز اور بتائیں، نبی کی حدیث صحابہ کے نگاہ میں اتنی اہمیت تھی کہ کسی بادشاہت یا کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی. سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اللہ تعالی کا فضل و کرم. صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں نبی کی سنت ملی، یہ سب سے بڑی دولت. چنان جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس، اس زمانے میں سمجھتے ہیں قیصر و کسرا یہ 2 سپر پاور تھے، کسرا کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر لے کر کے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، اللہ اکبر، تو ایرانی فارس کا جو بادشاہ کسرا تھا اس نے مسلم سفیر جو عمر فاروق نے بھیجا تھا، ماشاء اللہ اس کے لیے سونے کی کرسی اسپیشل بنایا تھا ان کے لیے. سوچو کیا بنایا تھا. اب یہ کھجور کی گٹھلی کا بستر، پتھر پر سونے والے، اینٹ اور پتھر کو تکیہ بنانے والے، یہ صحابی جب وہاں گئے اور دربار میں داخل ہوئے بیٹھے تو کرسی، سونے کی کرسی، ماشاءاللہ پلاسٹک کی سرکتی ہے تو کیوں نہیں سرکے گی؟ بڑے یہ کیسی ہاتھ رکھتے تو بھی چکنا انتہا، بیٹھتے وہ بھی چکنی چکنی. کچھ شک پڑا کہ آخر کرسی، اتنی کرسی میں دنیا میں بیٹھے یہ اتنے نہیں سرکتی تھی. کسرا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کرسی اتنی پھسل کیوں رہی ہے؟ تو کسرا نے کہا ہاں یہ کرسی جو ہے وہ سونے کی ہے، اور اجلال اللہ کا آج تک ہمارے ہاں کسی بھی ملک کا سفیر یا بادشاہ آ جا، میں نے اس کے احترام میں سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی. یہ کرسی نہ پہلے کسی نے استعمال کیا نہ تمہارے بعد کو استعمال کرے گا. عمر فاروق کا سفیر آ رہا تھا تو اس کے احترام میں ہم نے سونے کی کرسی، جیسے سنا سونے کی کرسی، یہ نبی کی سنت، یہ نبی کا مقام. صحابہ کی نگاہ میں اٹھے اور کرسی اٹھائی، کرسی اٹھا کر زور سے پھینکا. کسرا پوچھا مالا کا کیا ہوا؟ کہا کہ تم میری عزت سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم اپنی عزت نبی کی سنت میں سمجھتے ہیں، سونے کی کرسی میں نہیں سمجھتے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے نبی نے سونے کی چیز استعمال کرنا مردوں پر حرام کرا دیا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے لا تشربوا، خبردار
سونے اور چاندی کے برتن میں کھاؤ پیو نہیں، کرسی کیسے ہم استعمال کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں ذرا سوچو، نبی کی سنت کا یہ مقام و مرتبہ کہ سپر پاور سونے کی کرسی پر بیٹھائی، لیکن نبی کا صحابی کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، میری عزت نبی کی نافرمانی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ نبی کی فرما برداری میں ہماری عزت ہے۔ یہ کہاں ٹھکرا دیا میرے بھائیوں؟ نبی صحابہ کرام تو ایسے رہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ صحابہ اسی طرح سے زندگی گزارتے رہے۔